اس کے پہلے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، درخواست ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر میں نام پڑھ دے رہا ہوں، ان تمام مرحومین کی ارواح کو ارسال فرمائیں۔ مرحوم محمد مہدی صاحب، مرحومہ سلطانہ مہدی صاحبہ، مرحوم سید بشیر حسین صاحب، مرحوم محمد ظہیر صاحب، مرحومہ کنیز زین العابدین بیگم صاحبہ، مرحوم علی عباس صاحب، مرحومہ نثار فاطمہ صاحبہ، مرحوم محمد بشیر صاحب، مرحوم کنیز فاطمہ صاحبہ، مرحوم سید نذیر حسین زیدی صاحب، مرحومہ کنیز کبریٰ صاحبہ اور جملہ مومنین مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تمام لوگوں کی روحوں کو ارسال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و علی مرسوم طریقہ یہی ہے کہ آیت جو پڑھی جائے اس کا ترجمہ بھی بیان کر دیا جائے۔ سورہ مائدہ کی 16 نمبر کی آیت ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ خداوند عالم نے اپنی کتاب کے ذریعے اپنی خوشنودی کا اتباع کرنے والوں کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے ان کی، اور انہیں تاریکیوں سے یخرجہم من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نکال کر کے نور کی طرف، روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے ان کو۔ یہ پروگرام جس کا آغاز کیا گیا ہے آج سے اور انشاءاللہ آنے والے 4 دنوں تک اور بھی ہوگا، یہ خمسہ مجالس صدیقہ طاہرہ حضرت زہرہ مردیہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے منعقد ہو رہی ہے، اور اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ایام فاطمیہ کو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے کر کے اس غم کو منانا چاہیے۔ یہ ہے الحمدللہ یہ چیز اب شروع ہو گئی ہے، لیکن ابتدا میں ہی یہ درخواست ہے کہ مقصد ایام فاطمیہ کا صرف اور صرف رونا اور رولانا یا واہ واہ کر لینا نہ ہو، کیونکہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات وہ ذات ہے جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ وقت کا امام صدیقہ طاہرہ کو اپنے لیے نمونہ عمل، آئیڈیل سمجھ رہا ہے، تو جب معصوم امام اپنی جدہ کو نمونہ عمل قرار دے سکتا ہے اور دے رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر اس امام کے اس شہزادی کے ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو آئیڈیل بنائیں۔ اور آئیڈیل بنانے کا یہ سامنے کی بات ہے، بچے ابھی ہیں نہیں اور آپ لوگوں کی شان میں یہ گستاخی نہ ہو، لیکن چونکہ دوسری جگہ بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھیں گے بعد میں، اصل میں کوئی کرکٹر سے محبت کرتا ہے تو اس کے اسٹائل کو، اس کے پہننے کے طریقے کو، اس کے بال کے اسٹائل کو، اس کے بولنے کو، کوئی فلمی ہیرو ہیروئن کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، اور جو جس کو پسند آ جائے، کسی کو کوئی مولوی صاحب اچھے لگ جاتے ہیں تو ان کی نقل کرنے لگتا ہے، کسی کو کوئی اچھا لگتا ہے، سب کو کوئی نہ کوئی اچھا لگتا ہے، اور جو جس کو اچھا لگتا ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے، اس کے وہ چیزیں جو اسے اچھی لگتی ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے، اپنی زندگی میں اس کو انوالو کر لیتا ہے، شامل کر لیتا ہے۔ ہم لوگ
فخریہ کہتے ہیں اس بات کو کہ ہم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، ان کے شیعہ ہیں. تو اگر ہم شیعہ ہیں تو ہمارے اعمال اور کردار بھی ایسے ہونے چاہیے جیسا صدیقہ کے تھے، جیسا انہوں نے کہا ہے، جو ریکوائرڈ ہے ہم سے. لہذا یہ 4-5 دن کوشش یہ کریں گے کہ کچھ اسی طرح کی گفتگو ہو. اور صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ہمارے جیسے انسان کی حیثیت نہیں ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں صدیقہ کے سلسلے میں، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جس کے سلسلے میں خداوند متعال بعض سوروں میں بعض آیات اس کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں. سورہ حل عطا ہو یا آئے تطہیر ہو، آئے مباہلہ ہو یا آئے مودت ہو، یہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا. جناب زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت یہ خالی ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید میں آیت نازل ہو گئی تو ختم، نہیں. وہ معصومین جنہیں ہم فالو کرتے ہیں، رسول اللہ سے لے کر کے حضرت حجت سلام اللہ علیہ تک، سب نے اپنی اس شہزادی کا محمد آل محمد، سب نے صدیقہ طاہرہ کا اکرام کیا ہے، احترام کیا ہے، تجلیل کیا ہے، ان کی شخصیت کو سب کے سامنے پیش کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صلوات بھیجیے تو دل لگا کے کم سے کم یہی ایک عبادت جو ہے وہ کیونکہ میں ایسے ہی بولوں گا جیسے بول رہا ہوں آخر تک، باقی وہ فضائل مصائب دل بھر کے مولوی صاحب پڑھیں گے، ان سے سنیے گا، ہمارا اسی نہج میں گفتگو ہوگی. رسول اللہ نے فرمایا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں کہ پروردگار عالم نے فاطمہ زہرا سلام یعنی میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دل کو، ان کے جوارح کو، اعضاء و جوارح سب، اس کو ایمان سے بھر دیا ہے. اللہ نے ایمان سے میں جان بوجھ کر کے عربی نہیں پڑھ رہا ہوں، ایمان سے بھر دیا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ اس ایمان کے نتیجے میں فاطمہ ہمیشہ بندگی اور اطاعت اور اللہ کی عبادت کی حالت میں رہتی ہیں. خود رسول اللہ نے دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر اچھائیوں کو، خوبصورتیوں کو اکٹھا کر دیا جائے، اگر اس کا کوئی چہرہ ہوتا اچھائیوں کا اور خوبصورتیوں کا، تو وہ چہرہ حضرت زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہ کے چہرے کے علاوہ کوئی دوسرا چہرہ نہیں ہو سکتا تھا. اور یہی نہیں، پھر فرماتے ہیں بلکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان تمام اچھائیوں سے برتر افضل اعلیٰ ہیں. یہ ہے شخصیت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی. زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہ کی ذات کے سلسلے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اہل زمین کی تمام لوگ میں، یعنی اہل زمین پہ جتنے لوگ ہیں سب میں اصل و حسب جسے کہتے ہیں، نسب جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہم لوگ کے معاشرے میں، اصل و نسب کے اعتبار سے، اپنی شرافت کے اعتبار سے، اپنے کرم کے اعتبار سے، کرامت کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہے یہ بی بی. لہذا اس بی بی کی بارگاہ میں، اگر اس بی بی کی بارگاہ میں ہے تو یہ ہمارے لیے ایک کھلا ہوا درس ہے بی بی کی شخصیت، ان کی زندگی. اور یہ صرف اس لیے نہیں ہے بہت معذرت کے ساتھ کہ ہم سن لیں خوش ہو جائیں یا دکھی ہو کر کے رو لیں اور چلے جائیں بھول گئے، بلکہ واقعاً جو پرنسپلس آف لائف ہیں سب کے لیے، اصول زندگی، سب نے اپنی اپنی زندگی کے کچھ اصول مشخص کر رکھے ہیں. سب کے لیے بہت سارے پرنسپلس ہیں. صدیقہ طاہرہ کی زندگی کے بھی کچھ اصول تھے. ان تمام اصولوں میں، پرنسپلس میں سے ایک اصول، ایک اصل صدیقہ طاہرہ کی اللہ کی خوشنودی تھی کہ اللہ راضی ہے یا نہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے. یہ واقعاً اگر انسان اس طرف متوجہ ہو جائے، یعنی اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضایت اگر مد نظر ہوگی، تو پھر اس کو کمال تک پہنچنے میں کوئی معنی نہیں ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے. اور یہ جو اصل ہے خوشنودی، رضایت، اللہ کی رضایت، اللہ کی خوشنودی، یہ بیس ہے. چاہے سوشل ایکٹیویٹی ہو، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو، فیملی افیئرس ہوں،
کسی بھی فیلڈ میں جائیے آپ، یا اسپرچولیٹی والا معاملہ ہو، معنویت اور عرفان اور ساری چیزوں کا، ہر جگہ یہ اپلائی ہوتی ہے. بغیر اللہ کو مد نظر رکھے ہوئے اگر کوئی کام ہوگا تو اس کے اندر نہ برکت ہے، نہ اس کے اندر کسی طرح کا کوئی اچھائی ہے، کسی طرح کا کوئی خیر نہیں ہے اس کے اندر. اور یہ راضی ہونے والی صفت، یہ ایک ایسی صفت ہے جو بندوں سے بھی متصف ہے اور اللہ سے بھی متصف ہے. وہ کیسے؟ سورہ مائدہ کی 119 نمبر کی آیت ہے، آخری جملہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. یعنی یہ رضایت جو ہے یہ دونوں جگہ ہے، بندوں کے یہاں بھی ہے اور اللہ کے یہاں بھی ہے، دونوں ایک دوسرے سے. اللہ راضی ہوتا ہے بندوں سے تو کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر اللہ اپنے بندوں سے خوشنود ہے، راضی ہے، رضایت اللہ کی شامل حال ہے، تو کیا ہوگا؟ بہشت برین، جس کے بارے میں سنا جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، جاویدان ہے، وہ بہشت برین اس کا نتیجہ ہے. مقام کرامت انسان کو ملتا ہے جب اللہ اس سے راضی رہتا ہے، خوشنود رہتا ہے. اور جب بندے اللہ سے راضی ہوتے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے مولوی صاحب کہ ہم اللہ سے راضی رہیں؟ نہیں، ابھی آگے ایکسپلین ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں تک بات پہنچتی. بندے بھی اللہ سے راضی ہوتے ہیں. خوب بندے اللہ سے راضی ہوں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ بندے اللہ سے راضی ہیں، بندے اللہ سے خوشنود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کسی طرح کا کوئی گیلا اور شکوہ نہیں ہوگا، صبر ہوگا، شکر ہوگا، تقدیر الہی کے اوپر راضی رہے گا آدمی، تقسیمات الہی کے اوپر جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جتنا دیا ہے اس کے اوپر راضی رہے گا. الہی امتحان کو صبر اور حوصلے کے ساتھ اس امتحان میں شرکت کرے گا، الہی امتحان کا مقابلہ کرے گا صبر کے ساتھ، یعنی راضی رہے گا الہی امتحان کے اوپر. یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے. میں ابھی اپنی باتوں کو لے آ رہا ہوں، یہ پریفرنس ہے، مقدمہ ہے گفتگو کا. ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے، ہر سال آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، اس سال بھی انشاءاللہ پڑھیے گا. خدا سب کو حیات دے، توفیق دے. سحر کی دعا میں یہ جملہ ہے، اللہم ربدنی بما قسمت لی حتی لا اسأل احدا شیئا. کیا دعا پڑھتے ہیں ہم کہ پروردگار ربدنی بما قسمت لی، جو تو نے مجھے عطا کیا، جتنے میرے نصیب میں تو نے مجھے دے رکھا ہے، میں اس کے اوپر مجھے راضی رکھ ہے. جو اتنا اسے یعنی اتنی جتنی چیزیں تو نے مجھے دی ہیں، جو کچھ بھی دیا ہے مجھے راضی رکھ. اس کے بعد کیوں راضی رکھ؟ حتی لا اسأل احدا شیئا، تاکہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، دوسرے سے کچھ مانگنا نہ پڑے. یہاں بھی رضایت ہے. تو یہ اللہ راضی رہے بندوں سے، بندے راضی رہے اللہ سے، یہ آپس میں رشتہ ہے بہت مضبوط اس کا. یہ آیت جو اسٹارٹنگ میں نے پڑھی تھی کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ ان شارٹ اگر کہا جائے، بہت خلاصے میں، مختصر طریقے میں، تو یہی کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کا مقصد یہ قرار دے کہ اسے اللہ کی رضایت حاصل کرنی ہے، یعنی کسی کی زندگی کا مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، تو ایسے انسان کو پروردگار عالم 3 نعمتیں عطا کرتا ہے. وہ اس آیت میں بیان کی گئی. کیا ہے؟ پہلی چیز، سبل السلام کی طرف اس کی ہدایت ہوگی. سبل السلام کیا ہے؟ راہ امن و سلامتی، سلامتی اور امنیت کا راستہ ہے، اس کی طرف اللہ اس کی ہدایت کرتا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، تاریکی سے نکال کر کے اجالے کی طرف. اب یہ تاریکی خالی یہی والی تاریکی نہیں ہے، جہالت بھی تاریکی ہے، فقر بھی تاریکی ہے، ان سیولائزڈ ہونا، ان کلچرڈ ہونا، یہ بھی تاریکی ہے. پروردگار عالم جو خدا کو راضی، جو خدا سے راضی رہتا ہے، جو خدا کی رضایت کے لیے کام کرتا ہے، پروردگار عالم اس کو 3 چیزیں عطا کرتا ہے. 2 چیز ہوگی، تیسری چیز
اور یہدیہم الی صراط مستقیم، تیسری چیز راہ مستقیم کی، صراط مستقیم کی طرف اس کی ہدایت کرتا ہے۔ اب میاں مولوی صاحب اتنی دیر سے آپ راہ وہ رضایت الہی، خوشنودی الہی کیے جا رہے ہو، بھیا حاصل کیسے کیا جائے اسے؟ اس کو حاصل کیسے کریں کہ اللہ راضی ہو، اللہ کی رضایت ہم حاصل کیسے کریں؟ بات ہماری ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں کہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے صدیقہ طاہرہ ہمارے لیے، اور بھئی آپ کہیے گا کہ تو صدیقہ طاہرہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے، یہی سب بول رہے، جی یہی سب بتانے کے بعد سے پھر بتائیں گے صدیقہ طاہرہ نے کیسے آئیڈیل بنایا، ہمارے لیے کیسے آئیڈیل ہیں وہ، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو وہ راستہ کیا ہے؟ بہت آسان سی چیز ہے، سورہ توبہ کی 72 نمبر کی آیت ہے حضور، اس کا ایک حصہ ہے رضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ تو خود تو یہ خوشنودی اللہ کی کو راضی رکھنا، رضایت رب، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی شامل حال ہو، یعنی اللہ کو خوشنود رکھے، اللہ کو راضی رکھے، اللہ راضی رہے اس سے، تو بہت سیدھا سیدھی سا معاملہ ہے، زیادہ کچھ 3-5 کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی اور اطاعت ایک اس کا راستہ ہے، یعنی اللہ کی بندگی کیجیے، اللہ کی اطاعت کے ذریعے اس کو خوشنود رکھیے۔ خوب، دوسری چیز، اللہ کے راستے کے اوپر خلوص کے ساتھ حرکت کیجیے، چلیے راہ خدا کے اوپر تو خلوص کے ساتھ۔ اب راہ خدا یہ خود ایک ایکسپلینیشن چاہیے، اس کو مفصل ہے، راہ خدا کیا ہے جی، تو راہ خدا کے اوپر چلیے تو خلوص کے ساتھ چلیے۔ یہ دو چیز ہو گئی۔ البتہ اسی قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، یعنی آیات ہیں، اب ساری آیات کو بیان نہیں کیا، کیونکہ خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان، اللہ کی ذات پر اطمینان جسے توکل اور بھروسہ کہا جاتا ہے، اللہ سے خوف اور ڈرنا جسے تقوی کہا جاتا ہے، خشیت الہی، ہجرت، جہاد، انفاق، دوسروں کی مدد کرنا، دنیا طلبی سے پرہیز، صبر، یہ وہ چیزیں ہیں جو اکارڈنگ ٹو آیا آف قرآن کی آیت کے مطابق اللہ کی خوشنودگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ خوب، لیکن روایت میں کیا ملتا ہے؟ روایت میں عجیب چیز ہے، ان چیزوں کا ہے ذکر بعد میں، لیکن ایک جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بیان کیا گیا، یعنی سب سے زیادہ اہم چیز جس کے ذریعے انسان اللہ کی خوشنودگی حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی رضایت حاصل کر سکتا ہے، وہ خود یہ ہے کہ انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر، یا دوسرے لفظوں میں جو چیز اللہ نے تقدیر میں انسان کے مقرر کر رکھی اس کے اوپر راضی رہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث، ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں، سبھی کی زندگی میں آتا ہے نا بھائی، ہم نماز بھی پڑھتے تو سوچتے ہیں کہ یار قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو اس کے بھی بتایا گیا کہ یہ دیکھ لو، اس طرح سے اس کا میجرمنٹ دیا گیا، پیمانہ دیا گیا کہ اپنی نماز قبولیت کا کہ قبول ہے یا نہیں۔ تو اگر ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں، تو امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اپنے بندے سے راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ چیز جو پروردگار عالم نے اپنے بندے کے سلسلے میں مقدر کر رکھی ہے، یعنی اس کی تقدیر میں اب جو کچھ بھی ہے، دے رکھا ہے، لے رکھا ہے، جو بھی کر رکھا ہے، چاہے وہ اس بندے کو پسند ہو یا ناپسند ہو، اگر یہ بندہ اس کے اوپر راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اگر ناراضی ہے تو اللہ بھی ناراضی ہے۔ پھر امیر المومنین ایک دوسری روایت میں بیان فرما رہے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کی رضایت کو بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ بہت مختصر سی چیز ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اللہ کے راستے کے اوپر خلوص سے حرکت کرنا پڑے گا، زیادہ استغفار کرنا، جیسے پانی دیجیے، زیادہ استغفار کرنا، بہت زیادہ کثرت سے استغفار۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسبیح ہاتھ میں لے لیں 2000 بار استغفر اللہ پڑھنے تو کام ہو جائے گا، نہیں، ایک بار پڑھیے، لیکن یہ سوچ کے پڑھیے کہ کس گناہ، کس غلطی، کس کی بارگاہ میں کیوں، کیسے، کیا، دوبارہ پھر اس کی طرف ریپیٹیشن نہیں ہونا، اس کی طرف پلٹ کر کے ہم نہیں جائیں، یہ ساری کنڈیشنز ہیں۔ اس وقت اگر ایک بار بھی آپ توبہ کیجیے گا، استغفار کیجیے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔
ایک صلوات بھیجے محمد والے میں. دوسری چیز جو بہت معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے، علیکم السلام، نرم خوئی، پولائٹنس جسے کہا جاتا ہے، ہمارے معاشرے سے ختم. ہر انسان اکڑو خان ہے، ترم خان ہے، کوئی کسی یعنی اپنی ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتا ہے. یہ اچھی صفت نہیں ہے، یہ فاطمی لوگوں کی صفت نہیں ہے. فاطمی نرم خو ہوتا ہے، اکڑو نہیں ہوتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اور تیسری چیز صدقہ زیادہ دینا. یہ تیسری چیز جس کے ذریعے سے امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ انسان اللہ کی رضایت حاصل کرتا ہے. اب صدقہ زیادہ دینے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ 2-4 ہزار روپیہ نکالو، ہاں بھائی بانٹنا شروع کر دو، نہیں. یعنی یہ بھی، اس کو بھی ایکسپلینیشن چاہیے، خود لفظ صدقہ کیا ہے. ان شارٹ، ہر وہ چیز جس کے اندر سچائی ہو، صداقت پائی جائے، چاہے وہ آپ کا کوئی عمل ہو، کوئی بات ہو. بھی ہم بھی آپ سے بات کر رہے ہیں، اگر ہم خلوص سے بات کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. خالی پیسے پھٹ کر وہ بھی 58-54 روپیہ دینا صدقہ نہیں ہوتا. تو یہ وہ راستے ہیں جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی رضایت کو حاصل کر سکتا ہے. یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی زندگی پر جب آپ نگاہ ڈالیے گا تو آپ دیکھیے گا کہ صدیقہ طاہرہ کی زندگی کا کوئی ایک سوئی کی نوک برابر بھی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں رضایت رب شامل حال نہ رہی ہو اور وہ اس طرف متوجہ نہ رہی ہو. اصل ناممکن سی چیز ہے. نام کیا ہے صدیقہ کے؟ بہت سارے نام ہیں نا. ایک نام ان کا راضیہ ہے، ایک مرضیہ ہے. کیا مطلب ہوتا ہے راضیہ اور مرضیہ کا؟ راضیہ مرضیہ، جس سے اللہ راضی، جو اللہ سے راضی، یہی ہے نا. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے تمام اعمال جو کچھ بھی ہیں اللہ مد نظر رہتا. مد نظر رہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی رضایت، یعنی اللہ واقعا خوشنود رہے، راضی رہے ان سے. صرف یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے وہ للہ ہے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن ہمارا واقعا کتنا خدا ہمارے روزے میں شامل رہتا ہے ہم جانتے ہیں. صبح شام تک کیا % روزہ ہمارا صحیح ہے؟ اگر اس پہ نمبر دیا جائے، ہر انسان اپنا اگر خود ہی سے حساب کر لے تو خود ہی نمبر دے دے گا کتنے % صحیح روزہ رکھا ہے اس نے. خیر، اگر اسی خوشنودی رب، خوشنودی الہی اور رضایت الہی کو اگر مجسم کر دیا جائے، ایک پیکر میں ڈھال دیا جائے، تو اس پیکر کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کسی بندے کی رضایت اللہ کی رضایت ہو، کسی بندے کی خوشنودگی اللہ کی خوشنودگی ہو، کسی بندے کا غضب اور ناراض ہونا اللہ کا غضب اور ناراض ہونا. یعنی ایک معیار اور ایک میلاد دے دیا ہے کہ اگر فاطمہ خوش ہیں تو اللہ خوش ہے، اگر فاطمہ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے. یہ ہے. جب شادی کے لیے پرپوز کیا ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے صدیقہ طاہرہ کو، تو رسول اللہ سے خطاب کر کے ایک سوال کیا تھا. کہا تھا بابا جان یہ بتائیے کہ خدا اور اس کا رسول آیا اس رشتے سے راضی ہیں یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ بیٹا اس کی تائید، اس کی اجازت آسمان سے اللہ کی طرف سے آ چکی ہے. اس وقت صدیقہ طاہرہ کے لبہائے مبارک پر تبسم نمودار ہوا، مسکرائیں اور ایک جملہ کہا، رضیت بما رضی اللہ لی، کہ بابا میں راضی ہوں، خوشنود ہوں اس چیز کے اوپر جس کے اوپر میرا خدا راضی ہے، اس کا رسول راضی ہے. ہے نہیں صدیقہ طاہرہ کی زندگی میں رضایت، خوشنودی الہی؟ کاش ہمارے معاشرے اور سماج میں بھی جب لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کا مرحلہ آتا ہے، وقت آتا ہے، تو ہم لوگ بھی اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضایت کو مد نظر رکھیں.
ہم لوگ تو اصلا اس طرف جاتے ہیں بہت زیادہ دیندار اگر ہوتے ہیں شادی کے مسئلے میں, اگر دین والی رگ ہماری پھڑکنے لگتی ہے تو دو کام ضرور کرتے ہیں, البتہ ساری چیزیں معذرت کے ساتھ, چونکہ یہ معاشرے میں بیماری, میں انڈیویجولی کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں, یہ معاشرے میں ہے بیماری, ہم مبتلا رہتے ہیں خود اس میں. ہر چوتھے دن استخارہ دیکھو ایک عدد, تو سب سے بڑی پریشانی استخارے والی. اللہ نے عقل دیا, اس عقل کا استعمال آدمی نہیں کرتا ہے. بزنس میں تو استخارہ نہیں دکھوائے گا, کہیں سے ادھر ادھر چٹرائی کرنی ہوگی, کوئی دوسرا الٹا سیدھا دھندا کرنا ہوگا تو اس میں نہیں استخارہ دکھاتا ہے. نیک کام کرنا ہوگا تو استخارہ لیے چلے جائیں گے, صاحب حضور استخارہ دیکھ لیجیے ذرا سا, رشتہ کر دیں, یعنی اچھا رہا ہے, سب کچھ صحیح ہے تو کر دو چپ چاپ سے. نہیں, وہ دل ڈر رہا ہے, دوسرے کام میں دل نہیں ڈرتا ہے, شادی میں دل ڈرتا ہے خالی. تو جب دین کی رگ پھڑکتی ہے تو آدمی ایک استخارہ کرتا ہے, اور دوسرا کام کرتا ہے کہ صاحب گال اور کھال چھوڑ کر کے ہڈیوں تک پہنچتا ہے, ہڈی دیکھتا ہے. ہمارے الفاظ کے لیے میں معذرت اس لیے نہیں کہوں کیونکہ مجبور ہوں اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے. اگر وہ لفافے میں اور بڑا احترام کے دائرے میں کہوں گا تو سر کے اوپر سے بہت ساروں گزر جائے گی, جوانوں کے البتہ ہمارے یہ جو بیٹھے ہیں. تو ہڈی تک پہنچ جاتے ہیں کہ صاحب اوریجنل ہڈی ہے کہ نہیں, ہڈی کے اندر گودا بھی ایک دم پیور والا ہے کہ نہیں. یہ چیزیں اسلام نہیں ہیں. اسلام نے جو معیار دیا ہے وہ دین کا دیا ہے, اخلاق کا دیا ہے. اب پوچھیے اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ ہر روز تو اخلاق اخلاق, بھیا ہندی میں ویوہار کہتے ہیں. آدمی بازار میں ہے, ویوہاری کے اوپر تو زندہ ہے وکیل صاحب ہیں. اگر ویوہار نہیں ہوگا, یہ ویوہار خالی بولنے والا تو ہوتا نہیں ہے, آدمی کی ایکٹیویٹی ہے, گھر باہر اندر, اٹھنا بیٹھنا, بولنا چالنا, لیٹنا, جو کھانا پینا, سب چیز میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. بغیر یعنی بد اخلاق آدمی کی کوئی حیثیت نہیں. ہم نہ دین دیکھتے ہیں نہ اخلاق دیکھتے ہیں. خوبصورتی, پیسہ, سماج میں حیثیت, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اللہ کی رضایت ہمارے دماغ سے ڈیلیٹ رہتی ہے, یاد بھی نہیں آتا ہے کہ اللہ بھی اس سلسلے میں راضی ہے یا نہیں ہمارے اس عمل سے. ہم دوسروں کی رضایت حاصل کرنے کے چکر میں دوڑتے رہتے ہیں کہ فلاں ناراض نہ ہو, فلاں راضی رہیں, فلاں خوشنود رہیں. تو ہمارے معاشرے میں بھی ضروری ہے کہ وہ معیار جو دین نے ہمیں پیش کیا ہے کہ دین دیکھو, اخلاق دیکھو. اب مجھے یاد نہیں, مس ہو رہا ہمارے دماغ سے, رسول اللہ سے آ کر کے کسی نے کہا یا کسی دوسرے معصوم سے آ کہا کہ بہت اچھا رشتہ ہماری لڑکی کا آیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے پوچھا کہ بھائی ہر اعتبار کا سب کچھ ایک دم 100% فٹ ہے. رسول اللہ پوچھا اخلاق کے بارے میں, کہا یا رسول اللہ فقط, یا اگر رسول اللہ سے ہے تو صرف اخلاق کی مشکل ہے, وہ بد اخلاق لڑکا ہے, باقی سب کچھ خاندان بہت اچھا, بہت پیسے والے, بہت نام نمون. کہا اصلا شادی مت کرو اس گھر میں, منع کر دیا, اس گھر میں شادی مت کرو کیونکہ معیار اخلاق ہے. کاش یہ ہمارے یہاں بھی یہ چیز اپلائی ہو جاتی تو ہمارا معاشرہ بھی بہت ساری یہ الاق طلاق ہر روز کی مصیبتیں ہیں اور بھی دوسری لڑائی جھگڑے ان سے نجات پا جاتا. خیر, صدیقہ طاہرہ کی زندگی میں انفاق, چونکہ ایک راستہ اللہ تک پہنچنے کا, اللہ کی رضایت حاصل کرنے کا انفاق میں نے کہا, دوسروں کی مدد کرنا, عطا کرنا, دوسروں کو دینا. صدیقہ طاہرہ کی زندگی میں بھرا پڑا ہے, یعنی آپ متعدد واقعے ہیں, داستانیں آپ دیکھیے اسے اٹھ کر کے. ایک دن قرآن مجید اکارڈنگ ٹو قرآن ہے, یہ تو سورہ حلقہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہے, ایک دن, 2 دن, 3 دن صدیقہ طاہرہ نے روزے کی حالت میں روٹیاں پکائی. کیا کیا؟ روٹیاں پکانا. افطار کا وقت آیا تو یتیم مسکین آ گئے, یتیم آ گئے, اسیر آ کے دے دیا. پانی سے افطار کیا, پروردگار کی رحمت جھومنے لگی. ارے اس نے تو ہماری رضایت کے لیے کام کر لیا, ہمیں خوشنود کر دیا, آیت بھیج دیا اللہ نے. ہے نا ذہن میں, سنا ہے نا کہ یتیم کو, مسکین کو, اسیر کو روٹی دے دیا, 3 دن بھوکے رہے, پانی کے اوپر زندگی گزاری. کس لیے کیا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے. یہ صدیقہ طاہرہ کی ذات ہے. یہی نہیں, رسول اللہ جب کہیں باہر جایا کرتے تھے, جہاں بھی باہر جاتے تھے تو سب سے پہلے ان کا طریقہ یہ تھا کہ آتے تھے تو سب سے پہلے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے پاس آتے تھے, ملتے تھے. اس بار بھی باہر سے آئے, واپس آئے صدیقہ طاہرہ سلام کے گھر میں, ایک نگاہ اٹھا کے دیکھی اور فوراً دروازے کی طرف سے باہر نکل گیا. اللہ اکبر, یہ دیکھیے, یہ ہے بیٹی, یہ پہچان رہی ہے باپ کو کہ بابا ہمیشہ آتے تھے, کچھ دیر بیٹھتے تھے, آج آئے, ایک نگاہ ڈالی اور واپس الٹے پیر.
کچھ کہا نہیں, سمجھ گئی بیٹی کیا تھا. ماجرا یہ تھا کہ بیوی نے ایک کڑا کہہ لیجیے, دستبند کہہ لیجیے پہن رکھا تھا, کانوں میں گوشوارے پہن رکھے تھے, گھر کے اوپر ایک پردہ دروازے پہ ٹنگا ہوا تھا. یہ 3 چیز تھی جو رسول اللہ نے دیکھی. کچھ کہا نہیں ہے. رسول اللہ اٹھ کے چلے گئے. فوراً صدیقہ طاہرہ نے دستبند اتارا, گوشوارہ اتارا, پردہ لپیٹا, کسی کو دیا, کل جا کے بابا کو دے دو کہ اللہ کی راہ میں انفاق کر دے, دے دے کسی ضرورت مند کو. جیسے ہی رسول اللہ تک یہ چیز پہنچی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز جو میں چاہتا تھا فاطمہ سلام اللہ علیہا نے انجام دیا. اس کے بعد وہ تاریخی جملہ بیان فرمایا جو تہتی دنیا تک باقی رہے گا, فداہا ابوہا, اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے. یہ ہے ذات صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی. جب رضایت اس میں شامل ہے یا نہیں شامل ہے, اللہ خوشنود ہے یا نہیں اس ایکٹ سے, اس عمل سے صدیقہ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیقہ طاہرہ سے آئندے کی سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے, فیوچر کے بارے میں بتا رہے تھے. بات پہنچی کربلا تک. تو جب کربلا تک کی بات پہنچی ہے تو زہرائے مرضیہ نے پوچھا کہ بابا میرے حسین کو کون شہید کرے گا؟ تو جواب دیا کہ ہماری امت کا, میری امت کا بدترین فرد حسین کا قاتل ہوگا. اس وقت جملہ فرمایا تھا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے, فرمایا یا ابا سلمت ورضیت وتوکلت علی اللہ. بابا میں نے تسلیم کر, یعنی ایکسیپٹ ہے, مجھے راضی ہوں اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرتی ہوں. ہے کوئی ماں جس کو معلوم ہو کہ اس کا, ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری بچی ابھی باہر نکلے گی یا کل پرسوں, 1 ہفتے بعد, 1 مہینے بعد, 10 سال بعد فلاں مشکل اس کے اوپر آنے والی ہے, ہم 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے سے جدا نہیں کریں گے. ہم چاہیں گے کہ وہ بلا کسی بھی طرح سے اس سے دور ہو جائے, لیکن نہیں. صدیقہ طاہرہ نے کہا کہ اللہ کی خوشنودی مد نظر ہے ہمارے لیے, اللہ کی رضایت ہمارے لیے, ہم راضی ہیں اللہ کی رضا. اور جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے, اس کے بعد جتنے دن بھی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ زندہ رہی ہیں, اتنے مدت میں صدیقہ طاہرہ کا کام امامت اور ولایت کا دفاع تھا. جتنے دن زندہ رہی ہیں امامت کا دفاع کیا ہے, ولایت کا دفاع کیا ہے. یہ اس لیے نہیں دفاع کر رہی تھی کہ شوہر تھے ان کے, نہیں, یہ اللہ کی طرف سے اپنی ایک ڈیوٹی, اپنی ذمہ داری سمجھ رہی تھی, ایک تکلیف تھی جس کے ذریعے کہ اللہ راضی ہو سکے ان کے اس عمل سے. اور یہ جناب زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا تھی جنہوں نے امیر المومنین کی مثال کعبے سے دی تھی کہ امام کی مثال کعبے کی طرح ہوتی ہے. حج کرنے والے, کعبے کی زیارت کرنے والے کعبے کے پاس آتے ہیں, کعبے کا طواف کرتے ہیں, کعبہ کسی کے پاس اٹھ کر کے نہیں جاتا ہے. خیر بات ختم کرتا ہوں اپنی, وقت زیادہ ہو گیا ہوگا, گھڑی بھی نہیں ہے, نہیں ہوا زیادہ. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. یہی رضایت الہی کا معاملہ معمولی چیز نہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے ہر کام میں اللہ کو مد نظر رکھیں, چاہے گھر کے اندر ہوں, گھر کے باہر ہوں, آفس میں ہوں, سماج سوسائٹی معاشرے کا کوئی کام ہو, اللہ مد نظر. اگر اللہ مد نظر ہوگا تو نہ لڑائی ہوگا, نہ جھگڑا ہوگا, نہ اختلاف ہوگا, نہ کسی سے کینہ ہوگا, نہ نفرت ہوگی, نہ حسد ہوگی, نہ بغض, کچھ بھی نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ آپ نے 2 مسجدوں کا نام سنا ہے حضور, ایک مسجد قباء ہے اور ایک مسجد زرار ہے. دونوں ہی مسجد ہے نا. مسجد قباء اللہ کی رضایت کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی, آج بھی باقی ہے, انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی. مسجد زرار اسلام کے اگینسٹ تھی, اللہ کی رضایت اس میں شامل حال نہیں تھی. وہ مسجد نہیں, فوراً گرا دی گئی, ختم کر دی گئی. ہر وہ کام جس کے اندر اللہ کی خوشنودی شامل حال نہیں ہوگی وہ نابود ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. لہذا اب اس کو اس سے زیادہ میں مناسب نہیں سمجھتا کھولنا. خود سے آپ لوگ کرنٹ ایشوز کے اوپر اس کو اپلائی کیجئے. این جی اوز بہت سارے ہوتے ہیں, سب کام کرتے ہیں, این جی اوز بہت سارے ہیں, سب کام کرتے ہیں,
کوئی کسی سے لڑتا جھگڑتا نہیں ہے بھیا. یہ تو کمپٹیشن ہے. کار خیر میں تو کہا گیا ہے مسابقہ کمپٹیشن کار خیر میں. آپ 100 روپے سے مدد کر رہے ہیں, ہم کر سکتے ہوں 150 روپے کر کے آپ سے آگے بڑھ جائیں گے. البتہ اللہ مد نظر ہو ہمارے. دکھاوے والے کام کے بعد دکھاوے والا کام مسجد زرار والا ہے, پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر مسجد قباء والی حیثیت لانی ہے تو اللہ کو مد نظر رکھیں, اللہ کی رضایت, اس کی خوشنودگی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں. حدیث معراج میں آخری بات ہے, حدیث معراج میں ہے کہ پروردگار عالم اگر کوئی انسان اللہ کی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو پروردگار عالم اس کو 3 خصلتیں, 3 صفتیں, 3 خصوصیتیں اس کو عطا کرتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو ایسے شکر کی توفیق دیتا ہے جس کے اندر جہل نہیں ہوتا ہے, جہالت جس کے اندر نہیں ہوتی ہے. دوسری چیز, ایسے ذکر کی توفیق دیتا ہے جس کے اندر نسیان اور فراموشی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تیسری چیز, اس کو ایسی محبت عطا کرتا ہے کہ یہ محبت اللہ کی محبت پر کسی دوسرے کی محبت کو غالب نہیں ہونے دیتی ہے. یہ ہے صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ کی ذات. اور ہمیں چاہیے کہ ہم نمونہ عمل اگر واقعا ہم سمجھتے ہیں بیوی کو اپنے لیے آئیڈیل, خالی سلوگن اگر ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر واقعا ہماری شہزادی یہ معصوم بیوی اگر ہمارے لیے نمونہ عمل ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی کے ان پہلوؤں کے اوپر غور کریں, اسے اپنی زندگی میں اپلائی کریں. رسول اللہ کا جب آخری وقت تھا, چونکہ ہم بھی ثواب سے بے بہرا نہیں ہونا چاہتے, ٹریڈیشنل مسائل نہیں پڑھیں گے لیکن 1-2 جملے ضرور عرض کریں گے. رسول اللہ کا جب آخری وقت تھا, صدیقہ طاہرہ کی آغوش میں رسول کا سر تھا, رسول اللہ کی آنکھیں بند تھیں, بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگا. جب یہ آنسو رخسار سے ہوتا ہوا رسول اللہ کے رخسار مبارک کے اوپر ٹپکا ہے, رسول اللہ نے آنکھیں کھولی. بیٹا رونے کی وجہ کیا, کیوں رو رہی ہو؟ بابا ایک بیٹی کیسے نہ روئے, وہ اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ رہی ہے. تو اس وقت رسول اللہ نے صدیقہ طاہرہ کو تسلی دی تھی کہ بیٹا گھبراؤ نہیں, تم وہ پہلی فرد ہوگی جو سب سے پہلے اور بہت جلدی مجھ سے ملاقات کرو گی. جیسے صدیقہ طاہرہ نے یہ سنا, لبوں کے اوپر تبسم آ گیا تھا, صدیقہ مسکرائی تھیں اس وقت. لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کر کے اس بات کو عرض کرنا چاہوں گا کہ شاید بی بی آپ کو سب خبر تھی لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد علی کا حق غصب کر لیا جائے گا, علی کے اوپر ظلم کیا جائے گا, علی کے گلے میں عثمانی ظلم باندھی جائے گی. بی بی آپ کو شاید یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ کا دروازہ جلایا جائے گا. بی بی شاید آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. بی بی آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جلتی ہوئی کیل آپ کے سینے میں پیوست ہو جائے گی. بی بی شاید آپ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ آپ در و دیوار کے درمیان میں پیس دی جائیں گی. بی بی شاید آپ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ آپ کا محسن شہید کر دیا جائے گا. ہاں, صدیقہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی, لیکن رخصت ہونے کے پہلے بابا کو خطاب کر کے یہی کہا تھا, یا رسول اللہ آئیے دیکھیے آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا. کیا آپ کی امت آپ کی بیٹی کے ساتھ یہی صلہ باقی رہ گیا تھا جو اس نے انجام دیا ہے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہم تمام لوگوں کی گناہوں کی مغفرت فرمائے. اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے مرحومین کے درجات کو متعالی فرما. ہم سب بہت ساری حاجتوں کے ساتھ اس بارگاہ میں, بیوی کی بارگاہ میں ہیں. پروردگار صدیقہ کی عظیم معصوم شخصیت کی قسم ہے تجھے, ہم تمام لوگوں کو خالی ہاتھ اس بارگاہ سے نہ لوٹا. مالک, ظلم بہت ہے دنیا میں, چاہے وہ فلسطین ہو, غزہ ہو, یمن ہو, جہاں کہیں بھی ظالم ہیں انہیں اس دنیا سے نست و نابود فرما, جس شکل میں بھی ہوں. اللہ مظلومین کی حمایت فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. صلوات علیہ